اللہ کی محبت، وہ کہانی جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے۔ ایک مکمل جذباتی اور سبق آموز کہانی۔ کمرے کی کھڑکی سے ٹپکتے بارش کے قطرے شیشے پر ایک دردناک دھن بنا رہے تھے۔ سارا نے اپنی پیشانی کھڑکی کے ٹھنڈے شیشے سے لگائی۔ باہر کی گلی میں پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب بن چکے تھے، جن میں گلی کی بے چارہ لائٹ کی کرنیں ڈوب رہی تھیں، بالکل اسی طرح جیسے اس کی زندگی کی تمام امیدیں ڈوب چکی تھیں۔ اس کی نظر اپنے ہاتھ میں تھر تھراتے ہوئے خط پر پڑی۔ ڈاکٹر کی لکھائی اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے تیر رہی تھی۔ 3 ماہ پہلے جب اس کے ابو کو کھانسی شروع ہوئی تھی، کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ معمولی سی شکایت۔ سارا کے ہونٹوں پر ایک کانپتا ہوا سوال ابھرا، کیوں اللہ؟ یہ سب کیوں؟ اس کی آواز کمرے کی خاموشی میں گم ہو گئی۔ اس کی نظر اپنے والد کے بستر کی طرف اٹھی، جہاں وہ سفید چادر میں لپٹے سانس لے رہے تھے۔ ماہوں کی کیموتھراپی نے ان کے جسم کو نہایت کمزور کر دیا تھا۔ ایک اچانک کھانسی نے ابو کو جگا دیا۔ سارا فوراً ان کے پاس پہنچی۔ بیٹا، ابو نے کمزور آواز میں کہا، میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ سارا نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اپنی طاقت سے انہیں زندگی دے سکتی ہو۔ نہیں ابو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے کہا تھا نہ کہ نئی دوا۔ ابو نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سارا، میری بیٹی، اللہ کی مرضی کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ رات گئے تک سارا اپنے ابو کے بستر کے پاس بیٹھی رہی۔ اس نے قرآن پاک اٹھایا جو اس کی والدہ کی یادگار تھا۔ ماں کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے، بیٹی جب زندگی مشکل ہو جائے تو قرآن کو اپنا سہارا بنانا، یہی تمہاری ماں کا آخری سبق ہے۔ سارا نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لہر بہہ نکلی۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز تھی جو بے رحمی سے وقت گزرنے کا احساس دلا رہی تھی۔ سارا کے ہاتھ میں ڈاکٹر کا وہ خط تھمک مارا رہا تھا جس میں اس کے ابو کے علاج کے آخری بل کا تخمینہ لکھا ہوا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی وہ اپنے جیب میں موجود چند 100 روپے گن رہی تھی جو اس کی پوری جمع پونجی تھی، 75,320 روپے۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اپنے پیشانی کو دباتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ رقم تو صرف ایک ہفتے کی دوائیوں کے لیے بھی کافی نہیں۔ ہسپتال کی گھڑی نے 2 بجے بتائے۔ سارا نے اپنے ابو کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں وہ درد کی وجہ سے بے چینی سے کر رہے تھے۔ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ مس سارا، آپ کی نوکری، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اگر کل آپ کام پر نہیں آئیں تو۔ سارا نے فون بند کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک گرم لہر بہہ نکلی۔ اس کی نظر ہسپتال کی دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی جس کے نیچے لکھا تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ رات کے 3 بجے سارا مسجد کے صحن میں تنہا بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں مگر وہ بار بار اپنے رب سے التجا کر رہی تھی، اللہ، میرے پاس کوئی نہیں، صرف تو ہے۔ میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے، میری مدد فرما۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانا کاغذ نکالا جس پر اس کی والدہ نے لکھا تھا، بیٹی جب تیرا دل ٹوٹے تو سورت الدخان پڑھ لیا کرنا، یہ دل کی گھبراہٹ کو دور کرتی ہے۔ سارا نے روتے ہوئے سورت پڑھنی شروع کی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔ مسجد کے امام صاحب اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ بیٹی، امام صاحب نے نرمی سے کہا، میں تمہیں کئی روز سے دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں جو درد ہے وہ صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ سارا نے اپنا سارا گیڑا بیان کیا، ابو کی مہنگی علاج، نوکری جانے کا خطرہ، تنہائی کا احساس۔ امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، سارا، کیا تم جانتی ہو کہ اللہ آزمائش میں ڈال کر اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ سارا نے سر ہلایا، وہ تمہارا صبر دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا ایمان دیکھنا چاہتا ہے۔ امام صاحب نے اپنی جیب سے ایک رسالہ نکالا، یہ پڑھو، سورت البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ تمہارے لیے شفا ہوں گی۔ سارا نے رسالہ لیا تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اچانک امام صاحب نے اپنا فون نکالا۔ ہاں جی،
جی ہاں، کیا واقعی؟ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ فون بند کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ سارا، تمہارے لیے ایک نیوز چینل میں نوکری کا موقع ہے۔ کل انٹرویو کے لیے چلی جاؤ، تنخواہ بھی اچھی ہے۔ سارا حیرت سے امام صاحب کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خاموش دعا تھی۔ شکریہ آرب، تو نے میری فریاد سن لی۔ سارا نیوز روم کے شیشے دار دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا پرانا پورٹ فولیو تھا جس کے کونے کھردرے ہو چکے تھے۔ اس کی نظر اپنے جوتوں پر تھی جو اب پرانے لگ رہے تھے۔ مس سارا، آپ کا انٹرویو اب ہوگا، ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے کہا۔ سارا نے گہرا سانس لیا۔ اس کے ذہن میں امام صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں ضرور نوازے گا۔ انٹرویو روم میں 3 لوگ بیٹھے تھے۔ درمیان میں بیٹھے ہوئے جناب وحید نے اس کا سی وی دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے پاس تو کوئی میڈیا کا تجربہ نہیں ہے؟ سارا کے گلا خشک ہو گیا۔ اچانک اسے اپنے ابو کی بات یاد آئی۔ سچ بولنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے بیٹا۔ جی نہیں، اس نے ایمانداری سے جواب دیا، مگر میں دن رات محنت کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے اپنے بیمار والد کا علاج کروانا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو سارا کو لگا کہ اس نے سب کچھ خراب کر دیا۔ مس سارا، جناب وحید نے اچانک کہا، کل سے آپ کی ٹریننگ شروع ہوگی۔ ہمیں آپ کی ایمانداری پسند آئی۔ سارا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی جناب وحید نے اضافہ کیا، اور ہاں، ہم آپ کے والد صاحب کے علاج میں مدد کریں گے۔ ہمارے مالک نے خصوصی ہدایت دی ہے۔ سارا باہر نکلتی ہوئی رونے لگی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور امام صاحب کو کال کی۔ حضرت، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، مجھے نوکری مل گئی۔ امام صاحب کی آواز میں مسرت تھی۔ بیٹی، یہ تو صرف آغاز ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھو، تمہارے ابو کا علاج بھی ہو جائے گا۔ اس رات سارا نے تہجد میں لمبی دعا مانگی۔ اس کے بعد وہ اپنے ابو کے پاس گئی جو ہسپتال کے بستر پر سو رہے تھے۔ ابو، اس نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کل سے میری نئی نوکری شروع ہو رہی ہے۔ آپ کا علاج بھی ہو جائے گا۔ اس کے ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، میری بیٹی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اگلے دن جب سارا دفتر پہنچی تو اسے ایک اور حیرت انگیز خبر ملی۔ مالک نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ مس سارا، ہم نے آپ کے والد کے معاملے پر تحقیق کی ہے۔ ہمارے ہسپتال میں ایک نئی تحقیق ہو رہی ہے جس میں آپ کے والد کو مفت علاج دیا جائے گا۔ سارا حیرت سے مالک کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مالک مسکرائے، کیونکہ کل رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ ایک نورانی شخص نے مجھے آپ کی مدد کرنے کو کہا۔ سارا کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل میں کہا، شکریہ اللہ، تیری رحمت سے کبھی کوئی مایوس نہیں ہوا۔ 6 مہینے بعد کی بات ہے۔ سارا اسٹوڈیو میں اپنی پہلی نیوز کیسٹ پیش کر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود پراعتماد مسکراہٹ نے اس کے تمام تر دکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ کیٹر، ہم لائیو ہیں۔ 3 2 1۔ سارا نے کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے پورے اعتماد سے کہا، گڈ ایوننگ پاکستان۔ آج کی سب سے بڑی خبر۔ اسٹوڈیو کے پیچھے کھڑے جناب وحید مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ لڑکی تو ہماری چینل کا مستقبل ہے۔ شام 7 بجے سارا ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں اس کے ابو کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے کل ہی انہیں ڈسچارج کر دیا تھا۔ ابو، آپ کو یہاں بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ سارا نے فوراً انہیں بستر پر لٹانے کی کوشش کی۔ ابو ہنس پڑے۔ بیٹا، ڈاکٹر صاحب نے تو مجھے چہل قدمی کرنے کو کہا ہے۔ تم تو مجھے بستر تک محدود کرنا چاہتی ہو۔ سارا نے اپنے ابو کو غور سے دیکھا۔ کیموتھراپی کے اثرات تو تھے مگر ان کی آنکھوں میں وہی چمک لوٹ آئی تھی۔
رات کے کھانے پر سارا نے اپنی پلیٹ میں سے ابو کو سبزی کا ایک ٹکڑا دیا۔ ابو، آپ کو ڈاکٹر نے سبزیاں کھانے کو کہا تھا نا؟ ابو نے جھٹکے سے سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، آج تو میں نے تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی کھانی ہے۔ دونوں کے قہقہے پورے گھر میں گونج اٹھے۔ یہ وہ خوشی تھی جو مہینوں بعد ان کے گھر لوٹی تھی۔ اگلے دن جمعہ کی نماز کے بعد سارا مسجد کے صحن میں امام صاحب کے پاس گئی۔ اس نے ایک لفافہ پیش کیا۔ حضرت، یہ آپ کی مدد کے لیے، آپ نے جو مدرسہ بنانا شروع کیا ہے۔ امام صاحب نے مسکراتے ہوئے لفافہ واپس کر دیا۔ بیٹی، اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اسے تمہارے ابو کے لیے ہی رکھو۔ ہمارا کام تو صرف راستہ دکھانا تھا۔ سارا گھر واپس آئی تو اسے اپنی ماں کی پرانی ڈائری ملی۔ اس نے ایک صفحہ کھولا جہاں لکھا تھا، جب اللہ دیتا ہے تو کسی حساب سے دیتا ہے، جب لیتا ہے تو اس سے بھی بڑھ کر دیتا ہے۔ اس نے ڈائری کو سینے سے لگا لیا۔ باورچی خانے سے ابو کی آواز آئی، سارا، جلدی آؤ، تمہاری پسند کی بریانی تیار ہے۔ سارا نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ شکریہ اللہ، تیری محبت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اختتامیہ، اللہ کی محبت ڈر سے نہیں یقین سے ملتی ہے۔ جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ہمیں ایسے راستے دکھاتا ہے جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔